خواجہ اللہ بخش توسوی رحمتullah علیہ نے فرمایا جڑا دنیا اور آخرت دی اگ تو بچنا چاہتا ہے محمد مصطفیٰ دی غلامی اندر آ جائے، آگے ساڑھے ہاتھے بیعت کر جائے۔ یہ چشتیاں دے سالار نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمتullah علیہ مہار شریف آپ دا آستانہ مبارک ہے، یا آپ نے فرمایا میرے آستانہ شریف دے نیڑے نیڑے جڑا بندہ بھی میرے قبرستان میں دفن ہوئے گا قیامت والے دن او بندہ جانے جنت جانے تے نور محمد مہاروی جانے۔ میں چشتیہ شریف جدوں گیا بیان کرن واسطے تے میں ایک دوست کہ میں یار آ جو قبرستان ضرور دیکھ کے جانا ہے، جہدے بارے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمتullah علیہ نے فرمایا جڑا میرے اس قبرستان میں دفن ہوئے گا او دی جنت دی ضمانت جانے تے نور محمد مہاروی جانے۔ یقین کرو موٹر سائیکل تے اسی کوئی 12 تو 15 منٹ سفر کیتا ہے، وہ قبرستان نہیں مکیا۔ کچھ آہو سبحان اللہ۔ میں یار ایڈا بڑا قبرستان، انہیں کہا جی اس علاقے دے یا گرد و نواح دے یا جڑے بندے اس گل نو جان دین بھاویں امریکہ بھی مرن وصیت کر کے جان دین سانو نور محمد مہاروی دے قبرستان دفن کرنا ہے۔ بڑی سونی جی گل ہے، عقیدے دی بڑی خاص گل ہے، دل دی تختی تے نوٹ کرنی ہے۔ حضرت میاں میر رحمتullah علیہ لاہور دے بہت بڑے ولی ہوئے، جس طرح داتا صاحب نے نا پیر مکی نے، اسی طرح حضرت میاں میر رحمتullah علیہ بہت بڑے ولی سن۔ تے ایک شیعہ مجتہد عالم انہاں دے دربار اندر آیا، کیونکہ ہر وقت آپ دے دربار اندر رونق رہندی سی، مریدین دا رش رہندا سی، اور آپ انہاں نو تبلیغ کرتے رہندے سن لاہور دے اندر۔ انہوں کسی نے دسیا کہ تو انہاں دے آستانے تے چلا جا تے چپ کر کے بہ جائیں، اپنیاں تقریراں چاڑی رکھیں، تیریاں تقریراں بھی لوگ سنتے رہن گے، کوئی 2 4 10 بندے تے تیرے نال رلن گے نا۔ پہلے دن ہی جدوں آیا آپ نے انہوں اس طرح نگاہ مار کے دیکھیا، بیلی نو قریب کر کے فرمایا یہ اندروں کالئی، اندروں کچھ باہروں کالے ہوندے نا، کئیاں نے کپڑے کالے پائے ہوندے نا، یہ صرف کپڑے ہی کالے نہیں ہوندے، اندروں بھی کالے ہوندے نا۔ میاں میر رحمتullah علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی لاہور دی سرزمین تے آج بھی لیٹن، انہوں نے جدوں ہی دیکھیا نا انہوں اپنے بیلی نو فرمایا اندروں کالئی۔ او دے نال ہی ایک بیٹھا جی، انہوں نے کہا حضور یہ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، کچھ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرو، یہاں پر تو ہوتی ہر وقت تبلیغ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، کیا بیان کرو گے؟ سخی جی حضور میں امام علی مقام امام حسین دی شان بیان کرنا چاہنا ہے۔ آپ نے فرمایا ضرور بیان کرو، سردار تے ساڑے سراں دے تاج نے۔ وہ کھڑا ہویا خطبہ پڑھن تو بعد کہندا ہے حضور گل اے کہ میں امام حسین دے فضائل و کمالات کے اندر پڑھیا ہے کہ جتھے امام حسین دفن نے آپ دے جسد اطہر دے نیڑے نیڑے 70 تو 100 گز تک جتنے لوگ مدفون نے سارے جنتی نے۔ اچھی سبحان اللہ چھوڑو، کوئی گل نہیں، امام علی مقام دی شان ہے، کوئی عام بندہ نہیں، اے نبی پاک دا پتر ہے، اے حضور دی آل اولاد ہے۔ انہیں جدو یہ گل کی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسد مبارک جتھے مدفون ہیں آپ دے نال نال 100 گز تک جتنے لوگ دفن نے سارے جنتی نے۔ آپ نے اچھی سبحان اللہ پڑھی تے نال نعرہ مار کے فرمایا پھر تے اہل سنت دا عقیدہ سچا ہویا۔ اچھی آہو سبحان اللہ، فرمایا پھر تے اہل سنت دا عقیدہ سچا ہے۔ انہیں کہا جی ہو کہ میں فرمایا اگر نواسے دے قریب لیٹن والے جنتی ہو سکتے ہیں تے نانے دے قریب لیٹن والے جنتی نہیں ہو سکتے۔ اگر امام حسین دے نال لیٹن والے 70-100 گز تک جڑے نو سارے جنتی نے بقول تیرے اسی مننے چل پاویں حدیث صحیح ہے یا نہیں، حدیث پر جرا بعد میں کریں گے، اس کے راویوں پر بعد میں جرا کریں گے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، حدیث مردود ہے یا ضعیف ہے، لیکن جو تیری بات ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر بھی اہل سنت کا عقیدہ سچا ہوتا ہے۔ اگر امام حسین کے قریب لیٹنے والے جنتی ہو سکتے ہیں تو جو حضور کے قریب لیٹے ہوئے ہیں جو لوگ ان کو بھونک دیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟
ذرا کھڑا ہو کے بتاؤ حضور کے دائیں طرف ابو بکر کی قبر ہے، بائیں طرف عمر فاروق کی قبر ہے، فاروق اعظم کا کیا مقام ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ بندہ چونکہ اندروں کالا سی چپ ہو گیا. دعا کرو کہ اللہ کرے بندہ کوئی اندروں کالا نہ ہو، اندروں کالا نہ ہوئے. اندر کدوں چمکدا ہے؟ اوے اندر کسے پالش نال نہیں ہو چمکدا، اندر جڑا دل ہے نا اے مصطفیٰ کریم صحابہ والے بیت دی محبت نال چمکے گا. تے جدوں اندر چمکے گا تے پھر باہر بھی چمکے گا. اچھی آہ سبحان اللہ. اوے جنہ دیا دلائیں اندر عشق رسول ہوندا ہے، جنہ دیا دلائیں اندر آقا کریم دی محبت ہوندی ہے، جنہ دیا دلائیں اندر صحابہ دا پیار ہوندا ہے، جنہ دلائیں اندر امام علی مقام دا وقار ہوندا ہے، جنہ دلائیں اندر اللہ دیا ولیاں دی محبت ہوندی ہے، صرف انہاں دے دل ہی نہیں چمک دے بلکہ انہاں دے چہرے بھی چمک دے نے. حضرت نے ہمیں نہیں فرمایا چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمک